السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 263 سے 264۔ ان آیات میں آج ہم پڑھیں گے کہ کون سا عمل ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، جو آپ کے نیک اعمال کو، آپ کے صدقہ اور خیرات کا جو آپ کو اجر ملنا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 263۔ قول معروف، اچھی بات، ومغفرات اور درگزر، خیر بہتر ہے، من صدقات خیرات سے، یتبعوہا اس کے بعد ہوئی، اذن ایذا دینا یا تکلیف دینا، ستانا یا احسان جتانا، واللہ اور اللہ تعالی، غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی غنی ہے اور حلیم ہے، یعنی بردبار ہے۔ قولا معروف ومغفرات خیر من صدقات یتبعوہا اذن، اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا، کسی نے ہاتھ پھیلا دیا تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے یا ایسی حالت میں نہیں تھے کہ آپ اس کی مدد کر پائیں، تو دل آزاری کے کوئی کلمات نہ کہیں، نرمی کے ساتھ جواب دے دیں یا معذرت کر لیں۔ یا اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشت رویہ اختیار کیا، یعنی سخت رویہ اختیار کیا، تب بھی اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، درگزر سے کام لینا ہے۔ یہ طرز عمل اس سے کہیں بہتر ہے کہ ضرورت مند کو کچھ دے تو دیا لیکن اس کے بعد اس سے 2-4 جملے بھی سنا دیے، یعنی احسان بھی جتلا دیا، اس کی دل آزاری بھی کر دی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ غنی حلیم، وہ بے نیاز بھی ہے اور بردبار بھی۔ اگر تم کسی کو کچھ دے رہے ہو تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دے رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ اس ضمن میں ایک حدیث قدسی میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ وہ کہے گا، اے اللہ، میاں میرے پروردگار، میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا میرا فلاں بندہ بیمار ہوا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی؟ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس موجود پاتا؟ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو یعنی اپنے اس فعل کو میرے پاس موجود پاتا۔ اے آدم کے بیٹے، کیا میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا، رب العالمین، میں تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر تو اس کو پانی پلاتا تو اپنے اس عمل کو میرے پاس موجود پاتا؟
चुनाचे याद रखो कि जो कुछ तुम किसी जरूरतमंद को दे रहे हो वो दर हकीकत अल्लाह ताला के लिए ही ये अमल तुम कर रहे हो, जो गनी है, जिसने तुम्हें सब कुछ अता किया है और तुम्हारे तर्ज अमल के बावजूद अगर वो तुमसे दरगुजर कर रहा है, इसकी वजह यही है कि वो हलीम है, बुर्दबार है। अगर तुम अपने दिल से उतरी हुई शय अल्लाह ताला के नाम पर देते हो, कोई बेकार या रद्दी की चीज अल्लाह ताला के नाम पर देते हो, तो अल्लाह ताला की गैरत अगर उसी वक्त जोश में आ जाए तो तुम्हें हर नेमत से महरूम कर दे। वो चाहे तो ऐसा कर सकता है लेकिन नहीं करता, इसलिए कि वो हलीम है, बुर्दबारी का मुजाहरा करता है। तुम्हारे गुनाहों पर भी, तुम्हारे अमाल पर भी, हर चीज पे वो बुर्दबारी का मुजाहरा करता है। इसलिए ये चाहिए कि सदका और खैरात के लिए इंसान बेहतरीन चीज दे। अगर खाना किसी को दे रहा है तो बेहतरीन खाना होना चाहिए, अगर कोई रकम वगैरह किसी को, तो बेहतर तरीके से, बहुत ही ज्यादा नरम मजाजी के साथ किसी को देनी चाहिए और एहसान नहीं जताना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए, ला तुबतिलू, ना जाया करो, सदाकातिकुम, अपनी खैरात या अपने सदकात, बिल मन्नी, एहसान जताकर, वल आज़ा, और सता कर या किसी को तकलीफ देकर, कल्लज़ी, इस शख्स की जो युनफिकु, खर्च करता है, मालहू, अपना माल, रियाया, दिखावे के लिए, नासी, लोगों में, वला युमिनु, और ईमान नहीं रखता, बिल्लाही, अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, फमसलहु, पस इसकी मिसाल ऐसी है, कमसली, जैसे मिसाल के तौर पर सफवानी, चट्टान है, चिकना किस्म का पत्थर या चट्टान है, अलैहि, इस पर तुराबुन, मिट्टी है, फअसाबहु, फिर इस पर बरसे, वबिलु, तेज बारिश, फतराकहु, तो इसे छोड़ दे, सलदन, साफ कर दे, ला यकदिरूना, वो कुदरत नहीं रखते, अला, पर, शयीन, किसी चीज पर, मिम्मा, इससे जो कसब उन्होंने कमाया, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, अल कौमिल काफिरीन, काफिरों की कौम को। ए अहले ईमान, अपने सदकात को बातिल ना करो, एहसान जताकर और कोई अजियत बख्श बात कहकर, इस शख्स की तरह जो अपना माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए और वो ईमान नहीं रखता अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर। इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ये बयान की है कि इस चट्टान की सी है जिसमें कुछ मट्टी जमी हो, फिर इस पर जोरदार बारिश पड़े और वो इसको बिल्कुल साफ पत्थर ये छोड़ दे, यानी साफ अंदर से चट्टान की तरह पत्थर निकल आए। इनकी कमाई में से कुछ भी इनके हाथ नहीं आएगा और अल्लाह ताला ऐसे काफिरों को राह याब नहीं करता, यानी हदायत नहीं देता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल इज़ाल कल्लज़ी युनफिकू मालन रिआया अन्नासी, अगर अपना माल खर्च कर रहा है, लोगों को सदकात कर रहा है, बड़े बड़े खैराती अदारे कायम कर दिए हैं, लेकिन ये सब कुछ रियाकारी के लिए, सरकार दरबार में रसाई के लिए, कुछ अपने टैक्स बचाने के लिए और कुछ अपनी नामवरी के लिए। ये सारे काम जो होते हैं अल्लाह ताला जानता है कि इसकी नीयत में क्या है। वला युमिनु बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो कोई रियाकारी कर रहा है वो हकीकत में अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। रिया और ईमान एक दूसरे की जिद हैं, जैसा कि ये हदीस हम मुतअद्दिद बार पढ़ चुके हैं। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा उसने शिरक किया, जिसने दिखावे के लिए लोगों को सदका और खैरात दिया उसने भी शिरक किया। फमसलहु कमसली सफवानी अलैहि तुराबुन, अगर किसी चट्टान पर मट्टी की थोड़ी सी तह जमी हो और वहां आप कुछ बीज डाल दें तो हो सकता है कि वहां फसल भी उगाए, लेकिन वो इंतहाई नापायदार होगी। फअसाब वबिल्लु तराकहु सलदन,
بارش کے ایک زوردار جھٹکے میں یعنی کہ کچھ چھینٹے زوردار پڑنے سے چٹان کے اوپر جمی ہوئی مٹی کی تہ بہہ جائے گی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، آپ کا بیج بھی اکارت گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ بارش سے دھل کر وہ چٹان اندر سے صاف اور چٹیل نکل آئے گی، کچھ بھی حاصل نہ ہوا، جو بھی آپ نے بیج ڈالا تھا اس جگہ پہ یا محنت کی تھی اس جگہ پہ، وہ سب ضائع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کا یہی انجام ہوتا ہے، ہاتھ سے مال بھی دیا اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ایسے لوگ اپنے تئیں یعنی اپنے آپ صدقات اور خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین، کافروں کی قوم کو۔ اللہ تعالیٰ ناشکروں اور منکرین نعمت کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا اور انہیں بامراد نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہر بھلائی کا کام جو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا، ایسا ہر صدقات اور خیرات جو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا، اپنی عزت بنانے کے لیے، اپنی واہ واہ بنانے کے لیے، جیسا کہ ہمارے ہاں پولیٹیشنز کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کا دکھاوا ہی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسے کیے گئے بھلائی کے کام یا ایسے صدقات اور خیرات کا آپ کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ یعنی کہ مال تو آپ نے دیا، کام تو آپ نے کیا، لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنی واہ واہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کی نیت سے آپ کا ایسا عمل ضائع ہو جائے گا اور اس کا کوئی بھی صلہ آپ کو آخرت میں نہیں ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔